السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہے؟ ایک سوال تھا تعویذ کے سلسلے میں حضرت۔ ایک ویڈیو میرے دوست نے مجھے بھیجا ابھی، جس میں بیان کرنے والا جو ہے وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ تعویذ جو ہے اس کو لٹکانا شرک ہے، اس کا استعمال شرک ہے۔ اور ایک حدیث انہوں نے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے 9 لوگوں سے کی مگر ایک سے نہیں کی۔ تو وجہ جب پوچھی گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے اور یہ شرک ہے۔ تو اس کے گلے سے کسی نے تعویذ کو جو ہے وہ کھینچ کے نکالا، پھر اللہ کے نبی نے بیعت کی۔ تو یہ ایک ویڈیو چل رہا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ تعویذ یا وہ قرآن کی آیت ہے جو کپڑے میں لپٹ کے اگر بچے کے گلے میں یا بڑے کے گلے میں یا ہاتھ پہ باندھی جائے تو کیا یہ جائز ہے، یا اس حدیث کو جو بتایا جا رہا ہے یہ غلط کانٹیکس میں بتایا جا رہا ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا تھا حضرت۔ تو تھوڑا سا اگر آپ اس مسئلے پہ روشنی ڈالیں گے نا تو فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حاجی جاوید صاحب، آپ نے جو تعویذ کے تعلق سے سوال دریافت کیا ہے، دراصل اس بیان میں جنہوں نے جو باتیں کہی اور جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے، تمام چیزیں بالکل 101% ایک دم کریکٹ اور صحیح ہے، بٹ انہوں نے جس انداز سے اس کو پیش کیا، ایکچولی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ حق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کو بیعت کی، ایک کو اس لیے انکار کیا کہ اس کے گلے میں تعویذ تھا، مگر وہ تعویذ کون سا تھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وہ تعویذ اس زمانے کے وہ جو بڑے بڑے مشہور اور معروف بت تھے، لات و عزا، اور اس کے علاوہ جو بھی وہاں کے بت تھے جن کی لوگ پرستش کرتے تھے، ان بتوں کے نام پر، اور وہ زمانے کے جو کاہن ہوتے تھے، وہ کاہن لوگ وہ تعویذوں میں جناتوں کی تصویریں بنایا کرتے تھے، اور وہ کاہن اس کے اندر سب شرکیہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ احادیث میں آپ کو یہ ملے گا جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ میں کہانت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس طرح کے عقیدوں کو، اس طرح کی شرکیہ چیزوں کو، اس طرح کے شرکیہ باتوں کو میں آیا ہی یہ تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہوں۔ تو وہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، اور انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ تعویذ کا لٹکانا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اس زمانے کے حساب سے بالکل ان کی بات پرفیکٹ ہے، مگر چونکہ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے، یا قرآن پاک کی آیتوں کو لکھ کر، یا قرآن پاک کی آیتوں کو لکھ کر اسے دھو کر پیتے ہیں، پلاتے ہیں، مریضوں کو پلاتے ہیں، اور چونکہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، قرآن پاک میں جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے شفا کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے قرآن کی ہر آیت وہ سمندروں سے زیادہ گہری ہے۔ خود آپ نے میرے تفسیر میں، میرے بیان میں سنے ہوں گے کہ میں خود ایسی کئی آیتیں ہیں جن کے فضائل اور جن کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ بتا چکا ہوں۔ تو ہمارے زمانے میں آج کے اعتبار سے اگر کوئی قرآن پاک کی آیتوں کو ہمارے بڑے، ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے جو عمل انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق اگر نقل کرتا ہے، یا اس کے اعتبار سے وہ تعویذ وغیرہ اپنے گلے میں لٹکاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، چونکہ یہ جو تعویذ ہے یہ قرآنی تعویذ ہے، یہ وہ تعویذ نہیں ہے جو اس زمانے میں لات و عزا اور عبد و مناف کا جو لوگ تعویذ وغیرہ پہنا کرتے تھے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس کے لیے یہ چیز کے تھوڑا سا ڈیفینیشن کو ہم سمجھ کر لیں تو ہمارے آج کے حساب سے یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ ہاں، آج کے حساب سے بھی ان کی بات بالکل پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی مسلمان یا کوئی بھی وہ جو بابا لوگ ہوتے ہیں جن کے لوکل ٹرینوں میں ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلانے بابا، یہ بابا، وہ بابا، اور جو لیمبو تعویذ اور اس میں ککو اور اس میں مسن واٹیا کے ہڈیاں اور اس کے اندر مرے ہوئے مردے کی لاش کے کوئلے اور اس کی راکھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں آج کے زمانے میں بھی۔
یہ تمام چیزیں ناجائز ہے، جیسا انہوں نے بتایا وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر وہ تعویذ وغیرہ شرکیہ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔